رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طه وياسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وعلى لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا کا شکر و امتنان ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو پھر سے ایک مرتبہ بارگاہ ابا عبداللہ الحسین میں حاضری کا شرف عنایت فرمایا. میں نے جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے عنوان سخن کے طور پہ پیش کیا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 32 کہ جس آیہ شریفہ میں پروردگار دو عالم ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. جو انسان جو بھی شعائر الہیہ کی آیات الہیہ کی اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہ شعائر الہیہ کی تعظیم کرنے والا انسان اپنے پاکیزگی نفس کی شہادت دیتا ہے. جو بھی شعائر الہی کی تعظیم کرے گا وہ انسان متقی کہلائے گا، صاحب تقوی کہلائے گا. اور کیا مقام ہے صاحب تقوی کا، متقی کا عند اللہ؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی محبوب ہے، کوئی عزیز ہے، نہ فقط صرف محبوب اور عزیز بلکہ سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ عزیز ہے تو اتقاکم، جو تمہیں صاحب تقوی ہے، جو متقی ہے. لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن کا
ارشاد ہے کہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف ان کے لیے ہے جو صاحب تقویٰ ہیں۔ اِنَّا لِلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ۔ جنت کس کے لیے ہے؟ جنت متقین کے لیے ہے۔ جنت میں جو چشمے ہیں، جو نہریں ہیں، وہ متقین کے لیے ہے۔ اللہ کے نزدیک بھی محبوب ترین انسان وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہے۔ تو پھر تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ تقویٰ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ علماء نے مختلف کتابوں میں متعدد تعریفیں بیان کی ہیں تقویٰ کی، متعدد مراحل کو بیان کیا گیا ہے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں اور تقویٰ کے مراحل کیا ہیں، اسٹیپ کیا ہیں۔ ممکن ہے کہ تقویٰ کے دائرے میں ہم بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہوں، لیکن آپ کے تقوی کا معیار کہیں زیادہ بلند ہو اور ہمارے تقوی کا اعتبار سطحی ہو، ابتدائی ہو۔ تقوی کی جو سب سے آسان تعریف جو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ تقوی کی ابتدائی تعریف یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں یہ کوشش کرے کہ ہم تمام تر محرمات سے اپنے آپ کو بچائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام تر واجبات کو، تمام ان احکام کو جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، اس کو بجا لائیں، تو یہ تقویٰ کا پہلا مرحلہ ہے۔ ہم متقی کہلائیں گے لیکن تقوی کے پہلے مرحلے میں داخل ہوئے۔ اسی طریقے سے اگر واجب کے ساتھ ساتھ مستحبات پہ بھی عمل کرنے لگے، محرمات کے ساتھ ساتھ مکروہات سے بھی بچنے لگے، تو آپ تقوی کے مراحل کو اب طے کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر انتہا ہے۔ آیت اللہ مجتہدی علیہ الرحمہ جو ایران کے بہترین استاد آیت اللہ اپنے ایک درس اخلاق میں تقویٰ کی تعریف کرتے ہیں، اور ان کی یہ تعریف عملی ہے، پریکٹیکلی ہے کہ ہم اس کو آسانی سے اور بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ تقویٰ کہتے کسے ہیں اور ہم میں کون انسان، کون افراد ایسا ہے جو صاحب تقویٰ ہے، جو متقی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کو یہ جاننا ہے کہ تقویٰ کہتے کسے ہیں اور ہمارے سماج اور معاشرے میں صحیح معنی میں متقی کون ہے، صاحب تقویٰ کون ہے، تو اس کے زندگی کے ایک ہفتے کو تم اپنے کیمرے کے ذریعے قید کر لو۔ مثلا ابھی ہمارے سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے جس کا ہمیں علم ہے کہ ہمارے سامنے ہماری گفتار کو، ہمارے رفتار کو کیمرہ قید کر رہا ہے۔ چونکہ ہمیں علم ہے لہٰذا ہم کسی نازیبا الفاظ کو استعمال نہیں کریں گے، اپنے کسی ایسے رفتار کو، کسی ایسی حرکت کو جو نازیبا ہو، جو شان منبر کے خلاف ہو، اس کو انجام نہیں دیں گے۔ لیکن آیت اللہ مجتہدی فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو تقویٰ کو جانو، تقویٰ کو پہچانو، تو تم اس شخص کے ایک ہفتے کو، اس کی 60 سال 70 سال کی زندگی میں سے ایک ہفتے کو کیمرے میں کیچ کرو، لیکن ہائٹ کیمرے کے ذریعے، مخفیانہ صورت میں اس کے تمام گفتار کو تم ایک ہفتے گفتار کو قید کر لو۔ وہ کب کس سے کس طریقے کی بات کر رہا ہے، ہمارے سامنے گفتگو کر رہا ہے تو کس طریقے کر رہا ہے، ہمارے پیٹ پیچھے گفتگو کر رہا ہے تو ہمارے بارے میں اس کا کیا خیال ہے، اس کے رفتار کو تم قید کرو، اور ایک ہفتہ اس عمل کو انجام دینے کے بعد آؤ اس کو اطلاع دو اور کہو کہ دیکھیے ہم نے آپ کے لاسٹ ویک کے تمام افعال کو، تمام گفتار کو، تمام رفتار کو اپنے اس کیمرے میں کیچ کر لیا ہے، اور اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم فلاں چینل، فلاں ٹی وی یا آج کی ڈیٹ میں ہم یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیں۔ اور اگر وہ آپ کے اس میسج سے، آپ کی اس اطلاع سے، انفارمیشن سے وہ ناراض نہ ہو اور کہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو تم سمجھ لینا کہ یہ انسان صاحب تقویٰ ہے، یہ متقی ہے۔ کیوں؟ اس لیے متقی کہتے ہی اسے ہیں جو کچھ انجام دیتا ہے وہ واجبات الہی ہوتا ہے، اور جس چیز کو ترک کرتا ہے وہ محرمات الہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ غضبناک ہو جائے، غصہ آ جائے اور آپ کے اوپر اٹیک کر دے، حملہ کر دے کہ تم کو کس نے کہا تھا،
تو سمجھ لینا کہ اس کے زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی مشکل ہے، کوئی فالٹ ہے کہ جو ہمارے سامنے ہمارے حساب سے گفتگو کر رہا ہے، لیکن ہمارے پیٹھ پیچھے وہی غیبت، وہی تہمت۔ اب اس کو ڈر ہے کہ ہماری یہ منافقت کہیں سامنے نہ آ جائے، لہذا اچھا ہمارے بھی عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں عام طور سے افراد کی دینداری وہ اسی طریقے کی ہے۔ سماج اور معاشرے میں چار افراد کے درمیان ہم بہت اچھے، بہت دیندار، پابند ہیں اخلاق کے، ہماری گفتار میں شیرنی، لیکن یہی ہمارا گفتار، یہی ہماری رفتار جب ہم گھر کے چار دیواری میں قید ہو جاتے ہیں تو ہمارا اصلی روپ سامنے آتا ہے۔ لیکن ایک انسان جو متقی ہے اس کے لیے فرق نہیں کرنا چاہیے سماج و معاشرے کی زندگی اور گھر کے چار دیواری کی زندگی۔ جب ہم اس طریقے سے ہو جائیں گے تب ہم متقی کہلائیں گے اور پروردگار کے نزدیک ایسے ہی انسان سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور قرآن کا یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ تم شعائر الہیہ کی تعظیم کرو، تم شعائر آیات الہیہ کی کا احترام کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تمہارے قلوب، تمہارے دل تقوی کی طرف چلے جائیں گے، تم متقی بن جاؤ گے۔ اچھا تو شعائر الہیہ ہیں کیا؟ شعائر الہیہ کہتے کسے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو بندے کو خدا سے قریب کر دے وہ ہے شاعر الہیہ۔ شاعر الہیہ کا مصداق کیا ہے؟ شاعر الہیہ کا مصداق قرآن مجید کا ارشاد ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ نہیں معلوم آپ میں کسی کو یہ توفیق حاصل ہوئی ہے نہیں کہ وہ مکہ معظمہ گیا ہو زیارت کے لیے؟ جب آپ مکہ معظمہ زیارت کے لیے جائیں گے عمرے کے عنوان سے یا حج کے عنوان سے، تو وہاں چونکہ خانہ بیت اللہ ایک ایسا مکان ہے جو اس روئے زمین پہ سب سے زیادہ مقدس ہے، لہذا دعا پروردگار سے کہ انشاءاللہ اس سال پورا ہونے سے پہلے ہمیں اپنے خانہ خدا کی زیارت نصیب فرما۔ جب ہم وہاں پر جائیں گے اور جانے کے بعد اعمال حج کا ہو یا عمرے کا ہو، خانہ خدا کے طواف کرنے کے بعد ایک عمل یہ ہے کہ آپ صفا اور مروہ جو دو پہاڑی کا نام ہے اس کے درمیان آپ سعی کریں گے، سعی کریں گے یعنی واک کریں گے، اس کے درمیان 7 ٹائم آپ کو راؤنڈ لگانا ہے، یہ ایک عمل ہے۔ پروردگار اپنی اس مقدس کتاب میں ان دو پہاڑیوں کو جس کا نام ہے صفا اور مروہ ارشاد فرما رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اچھا صفا یہ مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے کیوں؟ جب ہم نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو معلوم یہ ہوا کہ چونکہ صفا و مروہ وہ جگہ ہے جہاں پر ولی خدا نے بندگی اور عبودیت کی ایک مثال کو پیش کیا، لہذا صفا و مروہ من شعائر اللہ ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا، توجہ کیجئے گا، معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان، کوئی بندے خدا، کوئی ولی خدا کسی ایسے مکان پر جہاں پر بندگی کی ایک مثال پیش کر دے تو قرآن اسے من شعائر اللہ کہتا ہے، تو پھر وہ جگہ جہاں پر بندگی کی معراج کو پیش کیا گیا ہو، صفا و مروہ پہ ایک ولی خدا نے بندگی کی ایک مثال پیش کی گئی تو وہ شاعر الہیہ ہو گیا۔ لیکن کربلا وہ جگہ ہے جہاں حسین ابن علی نے بندگی کے معراج کو پیش کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جب صفا و مروہ من شعائر اللہ تو ہمارا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ صفا و مروہ کے لیے کربلا معلیٰ شاعر الہی ہے۔ شاعر الہی کہتے کسے ہیں؟ شاعر الہی ہر وہ جگہ، ہر وہ مکان، ہر وہ زمان جو بندے کو خدا سے قریب کرے۔ تو ایک مصداق صفا و مروہ ہے، دوسرا مصداق جو مصداق احسن ہے وہ ہے کربلا معلیٰ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا معلیٰ بندے کو خدا سے قریب کرتی ہے۔ میں دھیرے دھیرے اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ کربلا ہے شاعر الہیہ کی ایک مصداق، اور اس کربلا جو کہ مصداق احسن و اولا ہے، اس کربلا کی ایک شاخ
ایک شعبہ، ایک برانچ ہے، یہ فرش عزاداری سید الشہداء۔ تو پھر اس مجلس کا، اس فرش عزا کا مقصد کیا ہونا چاہیے، گول کیا ہونا چاہیے؟ وہی جو اصل کا ہے۔ اصل کربلا کا مقصد یہ ہے کہ بندے کو خدا سے قریب کرے۔ تو پھر اس مجلس کا بھی یہ مقصد ہونا چاہیے کہ بندے کو خدا سے قریب کرے۔ اب اگر یہ ہماری مجلسیں بندوں کو خدا سے قریب کر رہی ہے تو یہ جان لیجئے کہ یہ وہی مجلسیں ہیں جس کی بنیاد سیدہ زینب نے دربار شام میں رکھی۔ اور اگر یہ ہماری مجلسیں خدا نہ کرے، بندوں کو خدا سے قریب نہ کرے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجلس وہ مجلس نہیں ہے جس کی بنیاد جناب زینب نے رکھی ہے۔ ہاں ہم یہ کہیں گے کہ یہ شکل مجلس ہے، یہ صورت مجلس ہے، یہ تصویر مجلس ہے، یہ رسم مجلس ہے، لیکن حقیقت مجلس نہیں۔ بالکل اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں پروردگار ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک صلاۃ تنہا روکتی ہے، ٹوکتی ہے کس چیز سے؟ عن الفحشاء۔ مفسرین کہتے ہیں اس فحشاء لفظ میں ہر طرح کی برائی شامل ہو گئی، والمنکر، اور وہ تمام تر چیزیں جس میں اللہ اور رسول نے جس چیزوں سے روکا ہے ہمیں۔ اچھا اگر ایسا ہے تو ہم آپ سے ایک سوال کریں، البتہ ہمارا سوال کرنا یہاں پر ابس ہے، بیجا ہے اور صحیح نہیں ہے۔ وہ سوال یہ کہ ہم اپنے محترم مفتی اور عامل سے یہ پوچھیں کہ بتائیے کہ آپ میں کتنے افراد ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ الحمدللہ اس بار ہم کو خطابت کرنے کا ایسی جگہ پر اور ایسے مومنین کے درمیان شرف حاصل ہوا ہے جہاں کی مومنین کی خاصیت یہ ہے کہ وہ امام بارگاہ کے ساتھ ساتھ مسجد کو بھی آباد کیے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور اس کا امتیاز جو ہے وہ ہمارے بزرگان پہ جاتا ہے۔ جب ہمارے قوم کی بزرگان اپنی نماز کو مسجد میں ادا کریں گے تو خود بخود گھر کے نوجوان جوان بچے بھی مسجد کی طرف مائل ہوں گے۔ تو یہ سوال تو ہمارا کرنا بس ہوگا کہ کتنے نماز پڑھتے ہیں۔ ہاں اپنے سوال کے دائرے کو مگر تھوڑا سا اور محدود کر دیں، دائرے کو تنگ کر دیں تو شاید سوال کرنا صحیح ہو جائے۔ وہ یہ کہ ہمیں کتنے افراد ایسے ہیں جو نماز کو اول وقت پڑھتے ہیں؟ تو شاید ہم میں کوئی ایسا نوجوان مل جائے اور کہے کہ ہاں مولانا صاحب ہم نماز پڑھتے تو ہیں لیکن ہمارا بزنس، ہماری جاب، ہماری مصروفیت کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز گھر میں پڑھتے ہیں اور لیٹ ہو جاتا ہے، یا ہم ظہرین کی نماز جو ہے وہ لیٹ پڑھتے ہیں، مغربین کی نماز ہم اول وقت پڑھتے ہیں۔ جب ہمیں یہ جواب مل جائے گا تو اپنے سوال کو ہم نیکسٹ اسٹیپ میں لے جائیں گے، اگلے مرحلے میں۔ وہ یہ کہ اچھا آپ نماز پڑھتے ہیں، بولو یہ کہ کبھی کبھی اول وقت نہیں ہو پاتی ہے، تو یہ بتائیے کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اس چیز کو محسوس کیا کہ آپ کسی فحشاء کی طرف، کسی برائی کی طرف بڑھ رہے ہو اور آپ کے قدم کو آپ کی نماز نے روک لیا ہو، آپ کا ہاتھ کسی برائی کی طرف، ظلم کرنے کی طرف بڑھ رہا ہو اور آپ کی نماز ظہرین نے، مغربین نے، صبح کی نماز نے کہا ہو کہ خبردار تم ابھی نماز پڑھ کے چلے آ رہے ہو، تم خبردار برائی نہ کرنا، ہم تمہاری وہ نماز ہے جو تم نے صبح کے وقت انجام دی تھی، تم نے ظہرین کے وقت انجام دی تھی۔ اگر ایسا ہے، قرآن کا فرمان ہے، تو پھر ہم بعض نمازیوں کو ایسا کیوں دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی مسجد سے نکلے نہیں کہ ایسا جھوٹ کہ بڑے بڑے جھوٹے پر حیران ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے نمازی لیکن غیبت، تہمت، یہ آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کیا یہ قانون صحیح ہے یا نہیں کہ قرآن کا یہ فرمان ہے کہ نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے، یہ مجلس بندے کو خدا سے قریب کرتی ہے، تو پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جھوٹ کیوں، یہ غیبت کیوں، یہ تہمت کیوں؟ کیا خدا نخواستہ قرآن کا فرمان غلط ہے؟ وہاں تو کسی طرح کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اگر قرآن کا فرمان اپنی جگہ صحیح درست ہے تو پھر یہ آخر برائیوں سے روکتی کیوں نہیں؟ تو معلوم یہ ہوا
کہ نماز انسان کو برائی سے اس وقت روکتی ہے جب صرف شکل نماز نہ ہو، جب صرف صورت نماز نہ ہو، بلکہ نماز حقیقت کے ساتھ ہو۔ اب ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ جناب آپ تو یہ کہتے ہیں کہ مجلسیں بندے کو خدا سے قریب کرتی ہے، لیکن نہ جانے ہم نے کتنی مجلسوں میں شرکت کیا، مجلسیں برگزار کی، لیکن ہم نے تو یہ احساس نہیں کیا کہ نماز بندے کو عزاداری، بندے کو خدا سے قریب کرے۔ ہم نے نہ جانے ایک عمر اپنی گزار دی ہے ان مجلسوں میں، لیکن ہم نے خدا کی قربت کو احساس نہیں کیا۔ میں جواب میں کہوں گا بھائی میرا بھی تو درد یہی ہے، میرا بھی تو سوال یہی ہے۔ قرآن کا فرمان ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، لیکن عملی طور پہ ہمیں نہیں دکھتا۔ عزاداری کے لیے ہے کہ بندے کو خدا سے قریب کرے، تو معلوم یہ ہوا کہ نماز اس وقت برائی سے روکتی ہے جب صرف شکل نماز نہ ہو بلکہ روح نماز بھی ساتھ ہو۔ توجہ کیجئے گا، نماز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیام کے لیے کھڑے ہو جانا، سجدے کے لیے سر سجدے میں چلے جانا، قیام کے لیے کھڑے ہو جانا، رکوع کے لیے جھک جانا، یہ تمام تر چیزیں شکل نماز ہیں، صورت نماز ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز بندے کو برائی سے روکے تو نماز کے ساتھ ساتھ حقیقت نماز بھی ہو۔ میں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے بات کو اور واضح کروں، وہ یہ کہ یہ بتائیے کہ پانی کا کام کیا ہے۔ آج کے اس خطرناک گرمی میں ہم اور بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ پانی کا کام کیا؟ پانی کا کام ہے پیاس کا بجھانا۔ اچھا، پانی کا کام یہ ہے کہ وہ ہماری پیاس کو بجھاتی ہے، تو کیا پانی کی تصویر ہماری پیاس کو بجھائے گی یا پانی کا حقیقی وجود ہمارے پیاس کو بجھائے گا؟ اور واضح کریں، آپ کچھ دنوں کے لیے پانی کی بڑی بڑی تصویریں، پانی کی نہیں سمندر کی بڑی بڑی تصویریں اپنے گھروں پہ لگا لیجئے، بڑے بڑے پوسٹر لگا لیجئے اور پانی کا کنیکشن کٹ کروا دیجئے، اور جب آپ کو پیاس کا غلبہ ہو تو آپ بیٹھ کر کے اسی پانی کے پوسٹر کی طرف نگاہ کیجئے۔ لیکن جب آپ نے ایسا کیا اور جیسے پیاس کے غلبے نے آپ کو پریشان کیا، پریشان حیران، بھائی آپ پریشان کیوں ہیں؟ اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو پانی کی تصویر تو آپ کے گھر میں موجود ہے، اپنی پیاس کو ختم کر لیجئے۔ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ جناب اگر ہم کو اپنی پیاس کو بجھانا ہے تو پانی کی تصویر ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ پانی کا اصلی وجود چاہیے۔ میں کہوں گا بس ہمارا بھی یہ کہنا ہے کہ پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کی تصویر کافی نہیں ہے، بلکہ پانی کا وجود ہمیں ضروری ہے۔ اسی طریقے سے نماز انسان کو اسی وقت برائی سے بچائے گی جب صرف شکل و صورت نماز نہ ہو بلکہ حقیقت کے ساتھ ہو۔ اسی طریقے سے یہ ہماری عزاداری ہم کو اس وقت خدا سے قریب کرے گی جب صرف رسم عزاداری نہ ہو بلکہ روح عزاداری کے ساتھ ہو۔ صلوات شکل و صورت ہمیں برائی سے نہیں روک سکتی، نہیں بچا سکتی، حقیقت تک ہم کو پہنچنا ہوگا، روح روان جان عبادت تک ہم کو پہنچنا ہوگا، تب جا کے ہم اپنی زندگی میں اس طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ کو اب آپ دیکھیے نمونہ، فراوان نمونہ آپ کے پاس ہوگا کہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے اور کسی طریقے کی برائی سے مرتکب بھی نہیں ہوتا، روزہ رکھنے والا روزہ رکھتا ہے، کسی طریقے کوئی گناہ سے مرتکب نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر ہم کو اپنی زندگی میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم جو یہ عزاداری برگزار کر رہے ہیں، ہم جو یہ مجلس ابا عبداللہ حسین میں شرکت کر رہے ہیں، برپا کر رہے ہیں، یہ عزاداری حقیقت عزاداری ہے یا نہیں؟ چونکہ اگر ہم متوجہ ہو گئے کہ ہماری یہ عزاداری، ہماری یہ نماز وہ اپنے مقصد پہ، اپنے ٹارگٹ پہ صحیح طریقے سے نہیں پہنچ رہی ہے، نہیں پہنچا رہی ہے، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کا ہم علاج کریں، ہم غور و فکر کریں کہ آخر مشکل کہاں سے ہے۔
ہم غور کریں کہ ہماری یہ عزاداری جسے ہم برگزار کر رہے ہیں یہ حقیقت عزاداری ہے یا نہیں عزاداری ہے، یا صرف شکل عزاداری ہے، صورت عزاداری ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مجلس میں اگر ہم نے اس طریقے کی مجلس ایک نہیں دو نہیں ہزاروں مجلسیں کر لیں، مجلسوں میں شرکت کر لیں، اگر 10 میں عزاداری ہے تو ہم جہاں پر تھے وہیں آج بھی ہوں گے۔ لیکن اگر اس طریقے سے عزاداری کریں اور مجلس کریں جس طریقے سے سیدہ زینب نے برگزار کیا ہے تو ہمارے لیے ایک مجلس دو مجلس ہم کو کربلائی بنا دیں گے۔ ہمارا یہ مزاج ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم کربلا نہ چلے جائیں، جب تک ہم زلیل کو پکڑ کے اس زلیل امام حسین کا بوسہ نہ لے لیں ہم کربلائی نہیں ہوں گے۔ لیکن حقیقت کچھ برعکس ہے۔ ہم اسی درسگاہ پر جو عرض کیا کہ ایک شاخ اور ایک برانچ ہے کربلا کی، ہم اسی درسگاہ پر تعلیمات کربلا کو، پیغامات کربلا کو سن کر سمجھ کر اپنا کر ہم کربلائی بن سکتے ہیں۔ ہماری گفتار کربلائی ہو سکتی ہے، ہماری رفتار کربلائی ہو سکتی ہے۔ آنے والا شخص آتا ہے امام کی خدمت میں اور کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ ہم جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب ہم آپ سے دور ہو جاتے ہیں، اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں، تو پھر وہی جھوٹ، وہی فریب، وہی غیبت، وہی نماز کو ہلکا سمجھنا، آخر ایسا کیوں ہے؟ امام کا جواب دیکھیے، امام فرماتے ہیں اس لیے کہ تم نے اپنا رابطہ ہم سے ظاہری بنایا ہے، ہمارا رابطہ جسمانی بنایا ہے۔ جب تک تمہارا جسم ہمارے پاس رہتا ہے تم اپنے آپ کو بس اللہ والے اور رسول والے سمجھ پاتے ہو، لیکن جیسے تم یہاں سے دور چلے جاتے ہو، چونکہ جسمانی فاصلہ ہو گیا تو پھر وہی دھوکہ، وہی فریب میں پڑ جاتے ہو۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ اپنے رابطے کو ہم سے رابطہ معنوی رابطہ بناؤ، روحانی رابطہ بناؤ، جسمانی رابطہ نہیں بناؤ۔ اگر تم رابطہ معنوی بناؤ گے، روحانی بناؤ گے تو پھر تمہارا امام تمہارے نظروں کے سامنے ہو یا پردہ غیب میں ہو، تمہاری ہمیشہ گفتار کربلائی ہوگی، ہر عمل کربلائی ہوگا۔ صلوات لہذا ہم میں سے بہت سے ایسے افراد ایسے ہوں گے جو ممکن ہے کہ کربلا نہ گئے ہوں، ممکن ہے کہ ذریعہ امام حسین کا بوسہ نہ لیے ہوں، لیکن ہم کہیں یا نہ کہیں امام حسین کے نزدیک وہ کربلائی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسی درسگاہ سے پیغامات کربلا کو، تعلیمات کربلا کو سن کر، سمجھ کر، اپنا کر اپنے کردار کو سنوار لیا ہے، لہذا وہ کربلائی ہیں۔ اور اس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش۔ اچھا کیوں ہم اپنی رفتار کو، گفتار کو کربلائی بنائیں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ کربلا ہماری درسگاہ ہے، کربلا ایک یونیورسٹی ہے، کالج ہے، اسکول ہے۔ اور آپ اس چیز کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کسی درسگاہ میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں صرف فزیکی حضور کافی نہیں ہوتا۔ صرف ہم جائیں اور جا کر کے مثلا ایک بچہ ہے جو اسکول جاتا ہے اور روز جاتا ہے، پورے سال گیا، اٹینڈنس پہ کوئی کمی نہیں، لیکن جانے کے بعد اس کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے، رزلٹ کیا آئے گا؟ جواب معلوم ہے بھائی، جواب یہ ملا کہ روز جاتا ہے، کوئی غیبت نہیں، کوئی اٹینڈنس پہ کمی نہیں، ہر دن گیا ہے، لیکن جانے کے بعد استاد کی بات کو نہیں سنتا، استاد کی لیسن کو نہیں سنتا، نہیں سمجھتا، تو رزلٹ اس کا اچھا نہیں آتا۔ رزلٹ اچھا آنے کے لیے ضروری ہے، صرف یہ کافی نہیں ہے کہ وہ جائے، جانے کے بعد استاد کی، ٹیچر کی بات کو سنے، سمجھے، اس کو عملی کرے، تب جا کے رزلٹ بہتر آئے گا۔ بس عزیزان محترم، اسی طریقے سے اس
درسگاہ حسینی میں صرف آنا کافی نہیں ہے، بلکہ آنے کے بعد تعلیمات کربلا کو، پیغامات کربلا کو سن کر، سمجھ کر عمل کرنا ہوگا، تب ہماری گفتار، ہماری کردار کربلائی ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے جب ہم اس فکر کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ اس درسگاہ میں آئیں گے تو یقیناً یہ سوچ کے آئیں گے کہ ہمیں کچھ پیغامات کربلا کو حاصل کرنا ہے، اور پھر حاصل کر کے رکنا نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ تو یقین جانیے کہ جب آپ اس سوچ کے ساتھ اس فرش عزا پہ آئیں گے تو اس خطیب کا کام بھی آسان نہیں ہوگا۔ آپ متوجہ ہو جائیں گے کہ ہمیں کوئی میسج ملا یا نہیں ملا، کوئی تعلیمات کربلا ہم تک پہنچی یا نہیں پہنچی۔ آپ کے اس فکر کے ساتھ آپ کے حضور سے اس خطیب کی ذمہ داری بھی بڑھ جائے گی۔ انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں عرض کریں گے کہ ذمہ داری صرف اس طرف نہیں ہے، بلکہ بعض ذمہ داری اس فرش عزا پہ ایسی ہے جو سامعین سے مخصوص ہے، لیکن بعض ذمہ داری ایسی ہے جو خطیب سے مخصوص ہے، اور اسی طریقے سے بعض وظیفے اور بعض ذمہ داری ایسی ہے جو سامعین اور مخاطب اور سامعین اور خطیب دونوں میں کامن ہے۔ ان سب چیزوں کو جب ہم مد نظر رکھیں گے تب انشاءاللہ ہماری مجلس وہ مجلس ہوگی جو سیدہ زینب ہم سے چاہتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس لیے کہ امام حسین کی قربانی، اور اتنی عظیم قربانی، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تاریخ کا 2 صفحہ، ایک صفحے کی طرف متوجہ ہیں، رونا ہے، رلانا ہے، مصیبت پہ گریہ کرنا ہے، ظالم حکومت سے نفرت کرنا ہے، یہ تاریخ کا ایک صفحہ ہے۔ امام حسین کی قربانی صرف اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسانیت کو پیغام دیا ہے، عبودیت کا پیغام دیا ہے، اخلاص کا پیغام دیا ہے، ایثار و وفاداری کا پیغام دیا ہے، اور درسگاہ ہے کربلا۔ آج محرم کی 2 تاریخ ہو گئی۔ آج جیسے ہی خطیب ذاکر اس چیز کا عنوان کرتا ہے کہ آج محرم کی 2 تاریخ ہے، فوراً نانا کی اس شہید وطن مدینے کی یاد آ جاتی ہے۔ حسین کا ایک چھوٹا سا کاروان جس میں کچھ خواتین ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، امام حسین خدا حافظی کے لیے سب سے پہلے نانا رسول اللہ کی روضے پہ آئے۔ نانا آپ کا نواسا حسین، یہ امت ہے جو ہمیں اپنے وطن میں رہنے پہ ترک کرنے پہ مجبور کرتی ہے، نانا خدا حافظ۔ بھیا حسن کی قبر پہ آئے، بھیا خدا حافظ۔ اس کے بعد بڑا عجیب سفر امام حسین نے طے کیا، چھوٹے چھوٹے قدموں سے ماں کے قبر کے پاس گئے، اپنے آپ کو گرا دیا۔ ماں، آپ کا وہ لال حسین جسے آپ نے چکھیا پیس پیس کے پالا، وہ لال حسین آپ سے خدا حافظی کے لیے آیا ہے۔ الوداع کہا، خدا حافظ کہا۔ یہاں پر ایک راوی ہے جو بیان کرتا ہے کہ میں سفر پہ گیا ہوا تھا، سفر سے جب واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ مدینے کا ماحول کچھ بدلا ہوا ہے، سنسان سا ماحول ہے، غم اندوز ماحول ہے، ہر طرف اداسی چھائی ہوئی ہے۔ میں جیسے محلے بنی ہاشم میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ وہاں کافی لوگ جمع ہے، دریافت کیا ہے؟ جواب ملا کہ ارے جانے مدینہ، روح مدینہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس لیے سب خدا حافظی کے لیے آئے ہیں۔ اور راوی کہتا میں بھی وہیں پر کھڑا ہو گیا کہ میں نے دیکھا کہ بیت الشرف سے پردہ اٹھا، ایک خاتون باہر آئی، جناب قاسم آگے بڑھے، بڑے احترام سے خاتون کو سوار کیا، محمل پہ سوار کیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ خاتون کوئی اور نہیں بلکہ ماں ام فروا ہوں گی۔ اس کے بعد پھر میں نے دیکھا ایک اور خاتون باہر آئی، جناب علی اکبر آگے بڑھے، بڑے عزت و احترام کے ساتھ ماں
ام لیلہ کو محمل پہ سوار کیا. میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا. ایک ایک بیوی آ رہی تھی. بنی ہاشم کے جوان آگے بڑھ کے سوار کر رہے تھے. اور امام حسین ایک جگہ پہ تشریف فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ ایک خاتون بیت الشرف سے جیسے ہی باہر نکلی، ارے قاسم دوڑے، علی اکبر بھی دوڑے، عباس و علی اکبر دوڑے. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ امام حسین نے بھی اپنی جگہ کو چھوڑ دی. سب مل کر کے بنی ہاشم نے ارے اس خاتون کو سوار کیا. میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ شہزادی زینب کبریٰ ہے. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں سید الشہداء کے. یہ ایک مختصر سا کاروان ہے جو مدینے کو خیر آباد کہہ رہا ہے، مدینے کو الوداع کہہ رہا ہے. مدینے سے ایک کاروان نکلا، مدینے سے نکلا مکے کی طرف. ایک منزل پہ رکا ہوا تھا یہ کاروان کہ ملتا ہے مقاتی کی کتابوں میں کہ جناب محمد حنفیہ آتے ہیں امام حسین کی خدمت میں اور کہتے ہیں سیدی و مولائی اگر ممکن ہو تو آپ کوفے تشریف نہ لے جائیے، اس لیے کہ ارے میں نے دیکھا ہے، میں نے سنا ہے کہ کوفے والوں نے آپ کے بابا کے ساتھ دغا کیا، آپ کے بھیا حسن کے ساتھ دغا کیا، اگر ممکن ہو تو آپ کوفے تشریف نہ لے جائیں. امام حسین نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، تمہارے اس مشورے پہ میں غور و فکر کروں گا. اس کے بعد وہ کاروان وہیں رکا رہا. لیکن جب رات ہوئی امام خواب میں دیکھتے ہیں اس روایت کو ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے اپنی معتبر کتاب لحوف میں نقل کیا ہے. امام حسین نے خواب میں دیکھا نانا رسول اللہ کو، خواب میں دیکھا نانا رسول اللہ فرماتے ہیں یا حسین اخرج الی العراق، اس لیے کہ ان اللہ قد شاء ان یراک قتیلا. اے بیٹا حسین تم عراق کی طرف کوچ کرو، اپنے سفر کا آغاز کرو، اس لیے کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ اپنے اس راہ میں تمہیں مقتول دیکھنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. صبح ہوئی، جیسے صبح ہوئی نا امام حسین نے آواز دی کہ کاروان کو آمادہ کیا جائے، ہم اپنے سفر کو جاری رکھیں گے. جیسے یہ خبر محمد حنفیہ کو ملی، محمد حنفیہ بڑی تیزی سے امام حسین کے پاس آئے اور عرض کیا مولا میرے سید و سردار، آپ نے تو یہ کہا تھا، آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ میں تمہاری گفتگو میں تمہارے مشورے پر غور و فکر کروں گا. تو امام نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، لیکن میں نے رات میں خواب میں اپنے نانا کو دیکھا. نانا یہ فرمایا ان اللہ قد شاء یراک قتیلا. اے بیٹا حسین اپنے سفر کو جاری رکھو، اس لیے اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ تمہیں مقتول دیکھنا چاہتا ہے. محمد حنفیہ خاموش ہو گئے، کچھ نہ کہا، لیکن ہاں اتنا ضرور کہا، ہاتھوں کو جوڑ دیا میرے سید و سردار آپ کے جانے کی وجہ تو ہمیں سمجھ میں آ گئی، لیکن ایک مرتبہ اہل حرم کی طرف اشارہ کیا مولا اگر ممکن ہو تو ان خواتین کو نہ لے جائیے، ان بچوں کو ساتھ نہ لے جائیے. امام فرماتے ہیں اے محمد حنفیہ، ارے نانا رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے ان اللہ قد شاء ان یراہن سبایا. ارے اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ ہماری خواتین کو، اہل حرم کو اس راہ میں اسیر دیکھنا چاہتا ہے. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کو. بس ہم نے مختصر کیا یہ مختصر سا کاروان. والد کربلا ہوا. اب یہ سواری ہے امام کی جو آگے نہیں بڑھتی. روایت میں ملتا ہے کہ امام نے 7 سواریوں کو بدلا، 1 لگائی، لیکن کوئی سواری آگے نہیں بڑھتی. امام نے کہا کہ ہاں کے لوگوں کو بلایا جائے. لوگوں کو بلایا گیا، پوچھا کہ بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا اسے غازریہ کہتے ہیں، تو کسی نے کہا مولا اسے نینوا کہتے ہیں. مولا نے کہا کیا اسے کچھ اور بھی کہتے ہیں؟ تو کسی ایک ضعیف نے کہا ہاں اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں. ارے جیسے ہی کرب و بلا کا نام سنا، ارے مانو اے بھیا عباس محملوں کو اتارا جائے.
ہمارا یہیں پہ قیام ہوگا۔ عزادارو، اس کے بعد ملتا ہے کہ امام حسین نے دریافت کیا کہ بتاؤ کہ زمین کس کی ہے؟ فلاں قبیلے کا بنی اسد کے فلاں سردار کی زمین ہے۔ اسے بلایا گیا، امام نے قیمت پوچھی، قیمت پوچھنے کے بعد اس قیمت کو ادا کیا۔ ادا کرنے کے بعد امام نے کہا دیکھو ہم نے یہ زمین تو خرید لی ہے، یہ ہماری ملکیت ہو گئی، لیکن پھر بھی میں اسے تمہیں ہبہ کرتا ہوں، واپس کرتا ہوں، تمہیں پلٹا دیتا ہوں، لیکن ہاں میری ایک مختصر سی شرط ہے، ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ مولا بتائیے وہ شرط کیا ہے؟ کہا دیکھو مجھے معلوم ہے کہ میں اس زمین پہ بہت کم دنوں کا مہمان ہوں، ارے ہمارے سر و تن میں جدائی ہو جائے گی، ہم قتل کر دیے جائیں گے، بس تم سے گزارش یہ ہے کہ جب ہم قتل کر دیے جائیں، سر و تن میں جدائی ہو جائے تو تم اتنا کرنا کہ ہمارے بدن کو، ہمارے جسم کو بے گور و کفن نہ چھوڑنا بلکہ دفن کر دینا۔ اللہ نے مظلومیت سے ابا عبداللہ الحسین جو نواسے رسول ہے، ہم تو کسی مسلمان کے بھی جسم کو اس طریقے سے نہیں چھوڑ۔ اللہ اکبر، نہیں معلوم امام کیا جانتے تھے، کیسی تمنا تھی، کبھی بھی امام کو اطمینان نہیں ہوا۔ مردوں سے کہا تم جاؤ اپنی خواتین کو بھیج دینا، اپنی خواتین کو بھیج دینا۔ مرد گئے، خواتین آئی، امام فرماتے دیکھو جب ہم قتل ہو جائے اور تمہارے مرد ظالم کی حکومت سے، ظالم کے خوف سے ہمارے جسم کو دفن نہ کرے تو تم انہیں غیرت دلانا اور کہنا ارے یہ نواسے رسول ہے، یہ حسین ابن ان کی قبر کو آبادہ کر دو، ان کے جسم کو دفن کر دو۔ اللہ اکبر، میرے مولا نے ابھی بھی امید کو ختم نہیں کی، نہیں معلوم کیسی بھیجے، کہا تم جاؤ اپنے گھر سے بچوں کو بھیج دینا، بچوں کو بھیج۔ امام نے بچوں کو بلایا، اب امام وقت ہے جو بچوں سے ہم کلام ہوتا ہے، کہتے ہیں امام فرماتے بچوں دیکھو اگر تمہارے ماں باپ ظالم کے خوف سے، حکومت کے ڈر سے ہمارے جسم کو دفن نہ کرے تو اے بچوں تم اتنا ضرور کرنا اس میدان میں کھیلنے کے بہانے آنا اور خاکے کربلا کو لے کر مٹھیوں میں لے کر ہمارے جسم کو ڈال دینا، شاید اس طریقے سے ہماری جیس خاکے کربلا میں پوشیدہ ہو جائے۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا قضائه وتسليما لأمره۔ بارے رب محمد علیہ محمد کے واسطہ ہماری عبادت کو قبول فرمائے، جس طریقے سے تو چاہتا ہے اس طریقے سے عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بارے رب محمد علیہ محمد کے واسطہ ہمارے تمام اعمال، نماز ہو، روزہ ہو، عزاداری ہو، مجلس ہو، شرکت ہو، اس میں خلوص عنایت فرما۔ تیری بارگاہ میں بہترین دعا ہے کہ زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب ان کا ظہور ہو تب سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔